ہدہد کا حیرت انگیز واقعہ۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اپنے عروج پر تھی، انسان، جن اور جانور سب ان کی فوج میں شامل تھے، تب ایک دن پرندوں کی حاضری لی جا رہی تھی۔ ہر پرندہ موجود تھا، مگر ایک چھوٹا سا پرندہ غائب تھا۔ اس کا نام تھا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اگر اس نے کوئی واجب وجہ پیش نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا، لیکن وہ خالی نہیں آیا تھا، وہ ایک بڑی خبر لے کر آیا تھا۔ ایسی خبر جو پوری سلطنت کا رخ بدل دے۔ ہدہد نے عرض کیا، میں ایسی جانکاری لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا نام کی قوم سے ہو کر آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اسے ہر طرح کی دولت اور شان و شوکت ملی ہوئی ہے، اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے تحقیق کا راستہ چنا۔ یہ ایک نبی کی صفت ہوتی ہے دوستوں، جلد بازی نہیں بلکہ حکمت۔ انہوں نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس میں توحید کی دعوت تھی۔ خط کی شروعات تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو پیغام میں لکھا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کوئی جنگ کا اعلان نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی، شرک سے نکل کر اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف آنے کی دعوت۔ ہدہد اس خط کو لے کر اڑ گیا اور سیدھے سبا کی ملکہ کے دربار میں گرا دیا۔ سبا کی ملکہ، جسے اسلامی روایتوں میں بلقیس کہا جاتا ہے، ایک سمجھدار، دانا حاکمہ تھی۔ جب اس نے خط پڑھا تو اپنے وزراء یعنی مشیروں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایک عظیم خط آیا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے نام سے شروعات ہے اور یہ مجھے سرکشی چھوڑ کر اسلام تسلیم ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، حکم آپ کا ہے۔ لیکن ملکہ نے حکمت سے کام لیا۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں پہلے تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ان کی سیاسی سمجھ تھی۔ ملکہ نے قیمتی تحفے بھیجے، سونا، جواہرات، نعمتیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ٹھکرا دیا، اور انہوں نے پیغام بھیجا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتی ہو؟ جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور اپنے تحفے لے کر لوٹ جاؤ۔ یہاں ایک بڑی سیکھ ہے دوستوں، نبی کی نظر دنیا کی چمک پر نہیں ہوتی، ان کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہوتا ہے۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، تو اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر نکلی، مگر اس کے دل میں ایک سوال تھے، کیا سچ میں اللہ ایک ہے؟ کیا میں اب تک غلطی پر تھی؟ یہیں سے اس کی روحانی تلاش شروع ہوئی دوستوں۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس نے سفر کا ارادہ کر لیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی، تو ادھر
حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر مل چکی تھی کہ وہ آ رہی ہے۔ اب یہاں سے دوستوں واقعہ اور بھی حیرت انگیز ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار، جس میں انسان، جن اور علم والے لوگ موجود تھے، فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ وہی عظیم تخت تھا جس کا ذکر ہدہد نے کیا تھا، سونے، چاندی اور جواہرات سے سجا ہوا شاہی نشانی۔ دوستوں، ایک طاقتور جن جس کا نام تھا عفریت، اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، کیونکہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ یہ بڑی بات تھی دوستوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بھی آگے کی نشانی چاہتے تھے۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی نظر جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور پھر پل جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو گیا۔ دربار کی زمین پر وہی شاہی تخت موجود تھا، بنا کسی سفر کے نشان کے۔ دوستوں، یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھمنڈ نہیں کیا، انہوں نے فوراً فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہاں سب سے بڑی سیکھ ہے دوستوں، کرامات دکھانے والا بھی اللہ ہے، معجزہ دکھانے والا بھی اللہ ہے، اور اسے پہچاننے والا دل بھی وہی دیتا ہے۔ دوستوں، جب بلقیس پہنچی دربار میں تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، لگتا تو یہی ہے۔ اس کا دل کانپ اٹھا، اسے احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک محل تیار کروایا دوستوں، جس کی فرش شیشے کی تھی، نیچے پانی بہتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب بلقیس اندر آئی تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلقیس، یہ پانی نہیں، شیشے کا محل ہے۔ اس پل اس کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا، بکھر گیا، مگر تکبر نہیں ٹوٹا، بلکہ غلطی کا احساس۔ دوستوں، بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ اور یوں دوستوں، سورج کو سجدہ کرنے والی ایک قوم کی ملکہ بلقیس اللہ رب العزت کی بندی بن گئی۔ دوستوں، علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے، کرامات پر گھمنڈ نہیں، شکر ہونا چاہیے۔ سچائی تلاش کرنے والا دل آخرکار ہدایت پا ہی لیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی اللہ رب العزت کے سامنے چھوٹی ہے۔ دوستوں، اگر واقعہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا سپورٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امان اسلامک اسٹوریز۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔